أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میٹرو ون نیوز اور آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے پیش کی جانے والی سحری ٹرانسمیشن نور سحر لے کے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ جہاں بھی میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشنز دیکھی جاتی ہیں اور جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ سب کو ایک مرتبہ پھر اپنی سحری ٹرانسمیشن میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں اور رمضان المبارک کی بے حد مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ اب ہم 10ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 10ویں سحری آج ہم اختیار کریں گے اور رحمتوں کا عشرہ جو ہے وہ آج ہم سے جدا ہو جائے گا اور اس کے بعد مغفرت کا عشرہ جو وہ ہے شروع ہو جائے گا۔ آج کے دن کو نسبت حاصل ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ آج آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمانان گرامی بھی موجود ہیں، ان کا بھی تعارف کراؤں گی۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف فرما ہے محترم اسکالر زرمینہ خاکوی، ان کو آپ مختلف چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ کو آج بہت خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آج آپ تشریف لائیں۔ اور ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں قاری عبید اللہ کمال، السلام علیکم۔ مفتی زاہد اسلم بھی آج آ چکے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ آج آپ پھر وقت نکال کے ہمارے ساتھ آئے۔ اور ذیشان بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ فائدہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے السلام علیکم۔ بالکل جناب کہ آج 10ویں سحری کو ہم اختیار کریں گے، 10واں روزہ تام پذیر ہو جائے گا، اسی کے ساتھ رحمتوں کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا۔ دیکھنے اور سننے والوں کو یہی کہیں گے کہ جیسے رحمتوں کا عشرہ گزر گیا، اس سے مغفرت کا عشرہ بھی گزر جائے گا، اور مغفرت کا عشرہ جیسے ہی شروع ہو
کثرت سے استغفار پڑھیں، کیونکہ استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی وہ مصیبتیں دور کرتا ہے جو کہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ شاید کبھی ختم نہ ہو، اور پھر آپ کو ایک رستہ ملتا ہے کہ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر ان چیزوں کو حاصل کر لیں گے، اور ساتھ ساتھ اپنے جو لواحقین آپ کی اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کتنا ہدیہ کر کر دنیا سے ان کو تحفتاً بھیجتے ہیں، اور بہترین صدقہ یہی ہوتا ہے، یعنی ان کے لیے ہدیہ کرنا بہترین یہی ہے کہ استغفار پڑھیں جس طرح، کیونکہ قرآن پاک جتنا پڑھ کے بخشے سب سے بہتر کہ صبح یاسین کا جو آپ عمل اگر زندگی میں رکھتے ہیں، فجر کے بعد آپ یاسین پڑھتے ہیں تمام مسلمانوں کو اس کو بخش دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ موتیوں کی صورت میں ان کی طرف وہ تحفے جاتے ہیں، اور ان کی زندگی میں کہتے ہیں نا کہ زندگی دونوں ہے، زندگی دنیا کی بھی ہے، زندگی آخرت کی بھی ہے، اور وہ زندگی کٹھن ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پیچھے والوں کے منتظر آپ رہتے ہیں، یعنی جن کے لیے والدین کی اگر میں بات کروں فائزہ تو وہ منتظر رہتے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں کہ ہم نے اولاد کے لیے کیا کیا، جو بیج بو کر آئے وہ تناور درخت بنا اور وہ پھل دے گا یا نہیں دے گا، ان کی نسبت اس پہ رہتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ اپنے لواحقین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو یاد رکھیں اور زندگی میں عمل کو عام کریں۔ اسی کے ساتھ اب ہم جائیں گے فائزہ گیسٹ کی طرف۔ بالکل، میں مفتی زاہد اسلم صاحب کی طرف پہلے جاؤں گی اور آپ سے سوال کروں گی، آج کا دن جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیے، ان کے خاندانی پس منظر کے بارے میں بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین کے حوالے سے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ بے شک۔ کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جو سب سے پہلے اسلام لائیں، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کی خواتین میں، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعارف اور پس منظر امام ذہبی نے تاریخ اسلام کی جلد 1 صفحہ 63 اور 64 پہ لکھا، اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ 462، اور اسی طرح سیرت ابن حشام جلد 1 صفحہ نمبر 190، اور طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 17، اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 81، اور تاریخ کبیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 210، اور مواہب اللدنیہ جلد 1 صفحہ نمبر 101 پہ لکھا گیا کہ آپ کا نام ہے خدیجہ الکبریٰ، اور آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے رسول اللہ کی تکذیب کی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خاتون ہیں کہ جو بہت بڑی مالدار تھیں، بہت بڑی تاجر تھیں، اور عرب کے لوگ چاہتے تھے کہ ان کا مال تجارت ہم لے کر جائیں، لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک بیوہ، اور انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو صادق بھی ہو اور امین بھی ہو، اور انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہ عظیم شخصیت ملی۔ میرے آقا امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا مال تجارت لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے آپ کے ساتھ اپنے ایک خادم، اپنے غلام میسرہ کو بھیجا کہ اے غلام 3 باتوں کا خیال رکھنا، کبھی محمد عربی سے آگے نہ بڑھنا، اور کبھی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کی مخالفت نہ کرنا، اور جو یہ کہہ دیں تم نے ان کے مطابق ہاں کرنی ہے۔ اب میسرہ کی یہ ذمہ داری لگائی کہ پورے راستے کے معاملات مجھے واپس آ کر بتانا۔ اب یہاں پر ایمان افروز باتیں ہیں، وہ میسرہ غلام ساتھ میں ہیں، واپسی آئے کہتے ہیں کہ میں جب بادلوں کے پاس سے گزرتا تو امام الانبیاء بادلوں کے پاس سے آگے ہوتے تو بادل ان کو سلام کرتے، کہتے ہیں جب ہم درختوں کے پاس سے گزرتے تو درخت کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر کہتے ہیں کہ ایک ایسے درخت کے سائے میں جا کر محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے کہ جو درخت سوکھ چکا تھا، لیکن محمد عربی کی جب اس کو رفاقت ملی، جب حضور وہاں جلوہ گر ہوئے تو وہ درخت جو 1000 سال سے بھی زیادہ عرصے سے وہاں موجود تھا، وہاں ایک راہب نے دیکھا کہ درخت کے نیچے میرے آقا جلوہ گر ہوئے اور اس درخت کے اوپر جو ہے رونق آ گئی، ہریالی آ گئی۔ اچھا، وہ راہب چلتے ہوئے آ کر کہتے ہیں میسرہ یہ بتاؤ یہ شخص کون ہے؟ کہنے لگے یہ عرب کے بڑے معزز ترین شخصیت ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس درخت کے سائے کے نیچے ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہوں گی کہ جن کے آنے سے یہ سوکھا ہوا درخت بھی ہرا بھرا ہو جائے گا۔ کہنے لگے کہ ہم نے تورات میں زبور میں تو یہ پڑھا ہے کہ وہ شخص اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد میسرہ غلام کہتے ہیں کہ ہم وہاں ملک شام میں پہنچ گئے، وہاں پر جو انداز تھا محمد عربی کا وہ
اس میں صداقت تھی، ماشاءاللہ، اس میں بڑی امانت داری تھی. سبحان اللہ. میرے آقا نے کسی کو بلایا نہیں اپنے لیے، چیز بیچنے کے لیے آوازیں نہیں لگائیں. میسرہ کہتے ہیں کہ حضور بول بھی کچھ نہیں رہے، لیکن جب سرکار کی بارگاہ میں کوئی خریدنے کے لیے آتا تو خالی ہاتھ کوئی نہ لوٹتا، اور سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سب کچھ بیچ دیا. اور یہاں پر ایک روایت میں سنانا چاہتا ہوں کہ اول من آمن باللہ وصدق برسولہ، مستدرک حاکم، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 202 ہے. اور یہی روایت دیکھی جا سکتی ہے مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی، اور سیرت حشام کے اندر بھی، اور طبقات ابن سعد کے اندر بھی، کہ سب سے پہلے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والی، تصدیق کرنے والی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اسی کے ساتھ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک پر جائیں گے، واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں نور سحر کی ٹرانسمیشن لے کر، جو آپ کے لیے آر کے ایس پروڈکشن کی جانب سے پیش کی جاتی ہے، اور روزانہ 3 بجے سے 6:30 بجے تک آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. اور اپنے اسپانسرز کا ذکر یہاں کرنا چاہوں گی جن کے تعاون سے یہ سحری ٹرانسمیشن آپ تک پہنچنے میں ہمیں مدد ملی. ہمارے اسپانسرز میں شامل ہیں پاور ایگلز، جن کا کہنا ہے پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجیے اور گھر بیٹھے ماہانہ لاکھوں روپے کمائیے. رابطے کے لیے اسکرین پر انسٹاگرام آئی ڈی اور ویب سائٹ ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہوگا. ان کے ویب سائٹ ایڈریس پہ جائیے اور وہاں ایک فارم آپ کو ملے گا، وہ فل کیجیے اور پاور ایگل کی ٹیم سے جڑ جائیے. اس کے ساتھ العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، دی گریسفل گرامر ہائی اسکول، بولتی کتابیں، جاوید پبلشرز، ایکوا الیکٹریکل پروڈکٹس کی دنیا میں ایک جانا مانا نام، الغوثیہ حیدرآبادی یخنی پلاؤ، پراپرٹی کی دنیا میں اعتماد کا نام، ہب آف پراپرٹی، نیو ٹاؤن ڈیری، ہر پل تازہ چائے اسپیکٹو، ریکول سیرپ بنانے والے موو فارما، حیا نور ابایاز، وائٹل ٹی جن کا کہنا ہے وائٹل پیو، زندگی جیو. اور اگر آج کی وارڈروب کی بات کی جائے تو آج کا وارڈروب خاتون بائی الماس جاوید ایسٹرن کلاتھنگ کی جانب سے ہمیں بھیجا گیا ہے. آپ تمام اسپانسرز کا ہم بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. اور یہاں پر ہمارے ساتھ قاری عبید اللہ کمال موجود ہے، میں ان سے کلام کی درخواست کروں گی. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. اپنی نسبت سے میں کچھ نہیں ہوں، اس کرم کی بدولت بڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی صف میں کھڑا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. اس کرم کو مگر کیا کہو گے، میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. میں نے مانا میں سب سے برا ہوں. جو بروں کو سمیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں بھی پڑا ہوں. ان کے ٹکڑوں سے اعزاز پا کر تاجداروں کی
صف میں کھڑا ہوں. معروف اسکالر زرمینہ خاکی موجود ہیں. میں ان سے بات کرنا چاہوں گی آج کے دن کے حوالے سے. زرمینہ ہمیں کچھ بتائیے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کچھ بتائیے, ان کے وصال کی تفصیلات بتائیے. بہت شکریہ فائزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ٹاپک اور آج کا ڈے اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک عظیم المرتبت ہستی پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ذکر سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں, کیونکہ آج 10 رمضان المبارک ہے. آج کے دن کو ان سے نسبت حاصل ہے. آج ان کا یوم وصال ہوا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بات کی جائے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سن 555 عام الفیل سے تقریباً 15 سال قبل مکہ المکرمہ میں آپ کا یوم ولادت, آپ کا ولادت پاک ہوئی اور آپ ام المومنین ہیں, یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو تمام اہل ایمان کی ماں قرار دیا. یہ عظیم المرتبت ہستی پاک ہیں جن کی بارگاہ میں ہم عقیدتوں کے گلدستے پیش کر رہے ہیں. آپ کے والد گرامی کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ ہے اور قریش کے قبیلہ بنو اسد سے آپ کا تعلق ہے اور قصی بن کلاب یعنی چوتھے واسطے سے آپ کا جو سلسلہ ہے یا شجرہ نسب ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے. آپ کی پاکیزہ خصوصیات اور صاف اور کمالات کے حوالے سے بات کی جائے تو ایج آف اگنورنس میں یعنی دور جاہلیت میں بھی آپ کا جو پاکیزہ اخلاق ہے وہ اس قدر نمایاں نظر آتا ہے کہ آپ طاہرہ کے لقب سے معروف تھیں. اور آپ کے مال کے حوالے سے بات کی جائے کیونکہ آپ ایک بہت ہی فیمس فیملی سے بلانگ کرتی تھیں اور آپ کے جو والد گرامی وہ مشہور بزنس مین تھے خویلد, اور آپ کو انہوں نے اپنے کاروباری امور آپ کے حوالے کر رکھے تھے اور آپ بڑی مینیجریل پوزیشن رکھتی تھیں, بڑی اچھی مینیجر تھیں اور بڑے اچھے انداز میں کامیاب تاجرہ کی حیثیت سے آپ نے تمام معاملات کو کاروبار کے بڑی خوبی کے ساتھ نبھایا. اور ان کے مال کے حوالے سے بات کی جائے تو جو عرب کے لوگ تھے جو تجارت کرتے تھے ان کا مال ایک طرف اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کا مال ایک طرف, لیکن پھر بھی آپ کی شخصیت میں کمال انکساری اور عاجزی ہمیں نظر آتی ہے. دوسروں کا خیال رکھنا, ایثار کا اہتمام کرنا, سخاوت کا اہتمام کرنا, انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ آپ کی شخصیت کا ہمیں خاصا نظر آتا ہے. چونکہ آپ بیوہ ہیں اور عرب کے راؤسا کی جانب سے آپ کو شادی کی یا نکاح کی پیشکش کی گئی, اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ آپ کا خاندانی عزت و وقار اور جاہ و حشمت ان کے سامنے تھی, اور دوسرا آپ کا پاکیزہ اخلاق, آپ کے جو اتوار ہیں اور آپ طاہرہ کے لقب سے معروف ہیں. تو بہت سے راؤسا نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا, لیکن چونکہ یہ ازلی فیصلہ تھا اللہ رب العزت کی جانب سے کہ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا, تو ایک عورت کی ایک اعلیٰ ترین بصیرت اور بصارت کی یہ مثال ہمیں نظر آتی ہے, نقطہ کمال نظر آتا ہے کہ آپ نے نکاح کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا شان ہے کہ اور یہ ذکر ایسا کہ سنتے چلے جائیے, آپ کا دل تو خیر بھرنا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مگر کتنا اچھا اور کتنا کانوں کو بھلا لگتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ویسے تو ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ازلی فیصلہ تھا, لیکن پھر بھی اگر ہم دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں منتخب کیا؟ بالکل, یہ میں نے جیسے پہلے کہا ایک خاتون کی اعلیٰ ترین بصیرت اور بصارت کی مثال ہے اور اللہ رب العزت کا یہ ازلی فیصلہ تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کے والد کا وصال ہو جاتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو آپ کو بہت سارے کاروباری مسائل اور پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری جو تجارتی کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ ملک شام جا رہا تھا اور حضرت ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو پتہ چلا, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی خدمات پیش کریں. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کا شہرہ تھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو ان کے ساتھ بھیجا ملک شام, اور راستے میں وہ روح پرور مناظر دیکھتے ہیں کہ جب بھی دھوپ آتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا ہے. سبحان اللہ. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بعد از آن کے بتاتے ہیں آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی، سیرت کی، کردار کی پختگی کے حوالے سے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں. اور آپ نے خواب بھی دیکھا کہ ایک چمکتا ہوا سورج ان کے آنگن میں اتر آیا اور ان کے اطراف کو اس کی روشنی نے جگمگا دیا ہے. تو اس کا جو اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو اہل کتاب میں سے تھے، اس کا نالج رکھتے تھے. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ فیض نبوت کے فیض سے آپ فیض حاصل کریں گی، سیراب ہوں گی. تو اسی طرح سے پھر وہ اپنی سہیلی نفیسہ کو نکاح کا پیغام دے کر وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بھیجتی ہیں. اور جب وہاں باہمی مشاورت ہوتی ہے اور ان کے جو چچا ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فیملی ہے وہ مل کے نکاح کے معاملات طے کرتے ہیں. حضرت ابو طالب نے روایات میں آتا ہے کہ ان کا نکاح کا جو خطبہ ہے وہ پڑھایا اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جاتی ہیں ان کی محبوب رفیقہ حیات اور مثالی رفیقہ حیات کی حیثیت سے. آپ دیکھیں فائزہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو رشک فردوس بنا ڈالا. ایسا گھر، ایسا مثالی گھر جس میں جنت بھی رشک کرتی ہے. خانگی معاملات کو بھی بہت احسن طریقے سے نبھایا. پھر آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام شہزادے اور شہزادیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور آپ کی یہ بھی قدر و منزلت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب تک آپ حیات رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور خاتون سے نکاح نہیں فرمایا. تو آپ نے خانگی معاملات کو بھی احسن طریقے سے نبھایا، ان کے بچوں کی بھی بہت اچھے طریقے سے تربیت کی، اپنے شوہر کا بہت اچھے سے خیال رکھا، ان کی اطاعت گزاری کی، ان کے ساتھ وفاشواری کا ایک کمال درس جو ہے وہ آج کی خواتین کو ملتا ہے. اور پھر جب نزول وحی کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ غار حرا میں تشریف لے جاتے ہیں تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توشہ تیار کر کے باقاعدہ کھانے پینے کی چیزیں وہاں تشریف لے جایا کرتی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کے لیے. اور پھر جب آپ گھر تشریف نہیں لاتے تھے تو وہ ایسی تحریک مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں کارکن نظر آتی ہے کہ کبھی انہوں نے شکوہ زبان پہ نہیں لایا کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے. یعنی خاوند کا جو یا شوہر کا جو مشن ہے وہ ان کے لیے اس قدر امپورٹنس رکھتا تھا کہ ٹوٹل سب مشن انہوں نے دکھائی، خود سپردگی اور اپنے مال سے اپنے وقت سے دین اسلام کے لیے خدمات پیش کی، اپنے مال سے اس طرح کہ اپنے شوہر کو معاشی فکروں سے آزاد کر ڈالا. اور جب نزول وحی کا جو وقت ہے آتا ہے تو وہ بڑی معروف روایت ہمیں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی جو کیفیت ہے وہ بشری تقاضوں کی وجہ سے وہ آپ تھوڑے سے اس کیفیت میں آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مثالی رفیقہ حیات کی حیثیت سے آپ کے دل کو قرار پہنچاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. اس طرح سے انہوں نے قرار پہنچایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی اور سب سے پہلے نماز ادا کرنے والی، سب سے پہلے آپ کے دل کو ڈھارس پہنچانے والی اور وہ رفیقہ حیات کہ جن سے تذکرہ کیا گیا سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے وحی کا جو ذکر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے فرمایا. تو یوں ان کے جو خانگی معاملات ہیں وہ ہمیں مثالی رفیقہ حیات سے نظر آتے ہیں ان کی حیثیت سے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی مفصل بیان بہت کم وقت میں آپ نے ہمیں بتایا. اچھا، میں یہ چاہوں گی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے جو آپ کے فضائل بیان کیے ہیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا ذکر کیجیے. جی ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جا کے ہم سب کو سکون ملتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ملتا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی کہ جنت میں ان کے لیے موتیوں کا محل ہے اور موتیوں سے جو کہ مزین ہے، نہ وہاں پہ شور و غل ہوگا اور نہ کسی قسم کا رنج و علم ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرمائے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو خاتون سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہی ہیں ان کو اللہ اور میرا سلام پیش کیجیے. تو سبحان اللہ، وہ ہستی مبارک ہے جن کو اللہ اور جبریل امین اپنا سلام پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ بریک کا وقت آ جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے جانا. اتنی خوبصورت تاریخ ہمیں بتائی جا رہی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس کو سنتے ہوئے کہتے ہیں کہ مقرر بیان کرتا جائے اور ہم سنتے چلے جائیں. لیکن بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمیں ایک اور مہمان نے جوائن کیا، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ناظرین ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے نور صحت کی ساری ٹرانسمیشن لے کر، اور ذیشان اب جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں آپ ان کا تعارف کرائیں. بالکل جی، شاہد میمن کا نام ہے، انسانی حقوق کی تنظیم پر یہ کام کرتے ہیں، انسانی حقوق کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جی شاہد بھائی آپ مائک میں بولیے گا. السلام علیکم. السلام علیکم. میں تو دیکھنے والا اور ذیشان بھی آپ کا اور آپ کے کیمرے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور ملنے کا موقع دیا. صحیح، بولیں. دوسری بات یہ ہے کہ اور میری بہن نے بہت اچھی بات کری دین کے بارے میں، تو بات یہ تو میں تو بھی سکتا ہوں، میں تو اپنی بات کروں گا. ابھی آج کل انسانوں کو ایسے کام رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو خدمت کا موقع ملا خدا ایک عمل کی کام لگا رکھے اور کچھ تیاری کرواتے ہیں. اسے مجھے شریف چل رہی تو سرکار کر رہا آپ کو پتا ہے، تو میں دیکھنے والے کو یہ ایمبولینس کی کروں گا. آپ کو ایمبولینس کی نیڈ ہے تو آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہ آپ کہہ رہے ہیں شاہد بھائی. تو باقی یہ بتائیں کہ آپ کا جو دسترخوان ہے وہ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ میرا دستر سرجنی میں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹاؤن میں لگ رہا ہے، کورنگی میں لگ رہا ہے. کورنگی میں لگ رہا ہے. تو آپ کا سحری اور افطار دونوں ہیں یا صرف افطار کرواتے ہیں یا صرف سحری کرواتے ہیں؟ کورنگی ٹاؤن میں افطار اور سحری کرواتے ہیں، کورنگی میں افطار کراتے ہیں، سرجنی میں ٹھیک ہے، صحیح. بجٹ نہیں ہے، بجٹ کے حساب سے ہم لوگ سب کراتے ہیں. کورنگی ٹاؤن میں ٹھیک ہے شاید بھائی آپ سے بات کریں گے کہ سیگمنٹ کے دوران بھی. جی مفتی صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ جو اب ہم مغفرت کے عشرے کی طرف جا رہے ہیں تو مغفرت کے عشرے میں ہمیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمیں کن فضائل کو زندگی میں رکھنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ مغفرت کے عشرے میں جب داخل ہوں تو ہماری تیاری پہلے سے ہو، کیونکہ آج مغرب کی جب اذان ہوگی تو ساتھ ہی رحمت کا عشرہ جدا اور مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا. دیکھیں جان بھائی، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مغفرت کی چند شرائط ہیں. بالکل، مغفرت سے پہلے ضروری ہے کہ آپ نے جو گناہ یا جو آپ سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ان کی معافی، اور معافی کا مطلب ہوتا ہے استغفار، توبہ کرنا. اور توبہ کے حوالے سے باقاعدہ قرآن کریم کے اندر احکامات نازل ہوئے ہیں. 28ویں پارے کی سورۃ التحریم اس کے آیت نمبر 8 کے اندر ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اسی طرح سورۃ الشورى کی آیت نمبر 42 ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 63 ہے. جب توبہ کی بات آتی ہے، مغفرت کی بات آتی ہے تو فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. کہیں پر یہ بات آتی ہے کہ آؤ تم اپنے خالق کی کائنات مالک لم یزل کی بارگاہ میں. تو اب ضرورت یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو پوری زندگی پہلے گزار رکھی ہے اس کا محاسبہ کرتے ہوئے اپنے خالق کی بارگاہ میں جا کر توبہ کریں، استغفار کریں. پھر اس کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں گے تو وہ ایک سجدہ آپ کے لیے مغفرت کا ضامن بن جائے گا. اقبال کہتا ہے ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو نجات دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک پیغام دیتے ہوئے بات ختم. آج جو کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے بات ہوئی ہے، اور وہ ایک ایسی خاتون ہیں جو کہ کامیاب ترین خاتون گزریں اور جو میرے آقا کے محبوب ترین خاتون گزریں اور جن سے میرے آقا کی بے پناہ محبت تھی، اور وہ خاتون کہ جنہوں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیا جس وقت اسلام کو ضرورت تھی. انہوں نے اپنا سب کچھ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور میرے آقا کا انداز دیکھیے، ان کے مال سے، ان کی دولت سے ٹوٹلی آپ نے فقراء مساکین کی مدد فرمائی. تو یہاں پر یہ ایک میسج ہے کہ خواتین ہوں یا ان کے شوہر ہوں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں. خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں، شوہر اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں. جس طرح میرے آقا نے حق ادا کیا، جب آپ بیمار تھی تو آپ نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو فرمایا کہ آپ اپنے بابا جان سے جائیں مزمل کی چادر لے کر آئیں. تو میرے آقا نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری بخشش کی ضمانت ہو جائے گی. میرے نبی نے فرمایا کہ اے سیدہ، یہ تو آپ نے چادر مانگی، اگر تم محمد عربی سے میری جلد مانگتی تو میں محمد عربی وہ بھی قربان کر دیتا. یعنی یہ کردار ہوتا ہے وہ خدیجہ الکبریٰ. یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے ستایا، مجھے پریشان کیا تو یہ مجھے راحت اور سکون پہنچاتی تھی. مستدرک حاکم کی جلد نمبر 3 صفحہ 202 پہ لکھا گیا، اور مصنف شیبہ اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 24 حدیث نمبر 1099، سیر و اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 170، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحہ 18 اور مجموع الزوائد کی جلد 9 صفحہ 220 پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی غم، کوئی پریشانی ہوتی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرب میں جاتے تو وہ آپ کو تسلی اور وہ آپ کو سکون دیتی. تو جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں، ان پر شوہروں کے بڑے حقوق ہیں. تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے میرے آقا کی سیرت کو پڑھیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کریں. انشاءاللہ اس معاشرے کے اندر
دوبارہ سے خوشحالی کی فضا قائم ہو جائے گی انشاءاللہ اسی بات کے بعد مفتی آپ کا بہت شکریہ، میم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں پروگرام میں تشریف لے کر آئے. اور باقی اب اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، لیکن یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک سے فائزہ واپس آتے ہیں تو پھر ہم اناؤنس کریں گے کہ ہم کس سیگمنٹ کی طرف جانا ہے. تو کہ آپ نے کہیں نہیں جانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنی ساری ٹرانسمیشن نور سحر میں. آج ہم 10ویں روزے کی جانب بڑھ رہے ہیں. 10ویں سحری آج ہم اختیار کریں گے یہاں پر، اور ہمارے سپانسرز جو کہ پاور ایگلز، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور مڈل ایسٹ کی نمبر 1 ٹیم کو آج ہی جوائن کیجئے اور گھر بیٹھے آن لائن ماہانہ لاکھوں روپے کمائیے. اور رابطے کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے. اسکرین پر ان کی انسٹاگرام آئی ڈی ہے، نمبرز ہیں اور ویب سائٹ ہے. ویب سائٹ پہ جائیے آپ www.powereager/tajalli. وہاں جائیں گے تو آپ کو ایک فارم ملے گا، اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے جسٹ اور سبمٹ کر دینا ہے، اور پھر آپ پاور ایگر کی ٹیم سے جو ہے وہ جڑ جائیں گے. تو جی ذیشان بالکل ہم گیسٹ کی طرف آتے ہیں. فائزہ اور شاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ایمبولینس آپ کو ریکوائرڈ ہے نا، چاہیے آپ کو ایمبولینس، تو آپ کی پہلے بھی ایمبولینسز ہیں، تو اس کے بارے میں بتائیے کتنی تعداد ہے ایمبولینس کی؟ سر بھائی ایمبولینس کی اس لیے کہہ رہے ہیں، ہم نے سرد خانہ کھولا ایمبولینس، تو کراچی میں 20 سے 25 ایمبولینس ہیں. تو یہ تو ایسے ہی کراچی میں اونٹ کے منہ میں دانا، تو ہمیں ایمبولینس زیادہ چاہیے، اس لیے میں نے اپیل کری ایمبولینس کی. اور دوسرے نمبر مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کے تھوڑا مسئلہ بہت ہو رہا ہے کہ ہم آپ کے چینل کے کہہ رہے ہیں کہ عوام کی، غریب عوام کی تنخواہ بڑھائی جائے. 32,000 تنخواہ ہے، اس کو گزارا دیجیے. حکومت نے گیس کے بل 10-15 گیس کے بل آ رہے ہیں، 10,000 بتی کا بل آ جاتا ہے، تو بچے کا پیچھے کیا؟ تو میں آپ کی طرف سے کہنا چاہ رہا ہوں عوام کے دیکھنے والے کہ عوام کے وجہ تھوڑی تنخواہ کی کم سے کم ایک مزدور کی 50,000 تنخواہ ہونی چاہیے. پرائیویٹ فیکٹری ہے 20-25,000 دیتی ہے. یہ فیکٹری بنتے بنتے نا ہماری عمر بڈھی ہو جائے گی، تو یہ فیکٹری ابھی بن نہیں سکتی. تو ہم جو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اگر جو دور حاضر کی بات ہم کریں نا، تو اس کے اندر ہمیں وسائل ایسے پیدا کرنے ہوں گے کہ لوگوں کو میسر ہو کھانا. اچھا جی، آپ راشن ڈرائیو نہ کریں، مجھے بڑا اچھا لگا فائزہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے خود خریدا فروٹ اور اس کو سستے داموں بیچا. یعنی 20 روپے کلو آپ کو سیب مل رہے ہیں، 20 روپے درجن آپ کو کیلے مل رہے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو وہ جو سفید یلو والی کھکڑی جس کو بولتے ہیں، خربوزہ جو پیلا ہوتا ہے، وہ 15 روپے کلو ہے. تو اس طریقے سے راشن ڈرائیوز کی تھرو آپ فروٹ ڈرائیوز بھی لگا سکتے ہیں. یعنی پھلوں کے جو ایک نمائش ہوتی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ سستا پھل آپ دیں. تو یہ چیزیں بھی آپ مائنڈ میں رکھیں، کیونکہ دیکھیں اب جس طریقے سے مہنگائی واقعی میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو لوگوں کو اس وقت فیسیلیٹیٹ جو ہم نے شاید بھائی کرنا ہے نا، وہ کرنا ہے کہ لوگ کوئی بھوکا سوئے نہ، کوئی بھوکا اٹھے نہ، یعنی روزہ کوئی بھوکا نہ رکھ لے. یہ چیزیں ہمیں زیادہ دیکھنی ہے. تو اس معاملے میں بالکل دیکھنے والوں سے اپیل یہ کروں گا کہ شاہد صاحب آپ موجود ہیں اور ماشاءاللہ اتحاد ویلفیئر سے ان کا تعلق ہے، تو ان کو زیادہ بڑھ چڑھ کر آپ احتیاط دیں تاکہ یہ خدمت خلق میں مزید آگے بڑھیں. اور شاید بھائی اسی کے ساتھ آپ نے جوائن کیا، لیٹ جوائن کیا، اس لیے تھوڑا ٹائم ہمارے پاس کم ہو گیا.